بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ لاکھوں کروڑوں درود محمد اور آل محمد پر کہ جن کے صدقے اور وسیلے سے اللہ پاک نے ہم پر اپنی بے پناہ عنایات جاری رکھی ہوئی ہیں۔ معزز سامعین کرام، السلام علیکم۔ ہمارے ادارہ درود اکیڈمی کے ایک واٹس ایپ ممبر نے درود شریف کی برکت کا ایک ایسا مشاہدہ مجھ سے شیئر کیا جسے پڑھ کر میں بہت متاثر ہوا، اور میری خواہش ہے کہ میں یہ مشاہدہ آپ احباب کے سامنے بھی رکھوں کہ کیا معلوم میری آواز کہاں کہاں تک پہنچے، اور کیا معلوم کہ کتنے لوگ متاثر ہو کر یقین کامل سے درود شریف کے رستے پر گامزن ہو جائیں۔ تو وہ ممبر لکھتے ہیں کہ میرے والد صاحب ضلع وہاڑی کے رہنے والے تھے۔ میرے بڑے بھائی کام کے سلسلے میں راول پنڈی شفٹ ہو گئے، اور میں بھی سن 2002 میں پوسٹ گریجویشن کے لیے راول پنڈی اسلام آباد آ گیا تھا۔ تو جب میری ایجوکیشن مکمل ہوئی تو والدین کی بھی منت سماجت کر کے ہم انہیں راول پنڈی لے آئے۔ وقت گزرتا گیا اور ہم کامیابی کی منازل طے کرتے چلے گئے۔ والد صاحب کے ساتھ ہر ماہ نہیں تو 2-3 مہینے بعد لازمی ایک مرتبہ گاؤں چلے جاتے تھے۔ والد صاحب نے اپنی تمام زندگی گاؤں کی فلاح و بہبود میں گزار دی تھی، اور وہ ہمیشہ ہمیں ایک نصیحت کیا کرتے تھے کہ میں جہاں بھی مروں لیکن میری تدفین میرے گاؤں میں ہی کرنا۔ پھر جب والد صاحب اللہ تعالیٰ کو پیارے ہوئے تو ہم نے ان کی وصیت کے مطابق ان کی تدفین گاؤں میں کر دی، اور ان کی فلاح و بہبود والے سلسلے کو بھی جاری رکھا۔ اسی فلاح و بہبود کے عمل میں ہم نے ایک کام شروع کیا، وہ یہ کہ ہم نے گاؤں میں پودے لگوانے کا ارادہ کیا، اور یہ اعلان کیا کہ جو بھی اپنے گھر کے باہر پودے لگائے گا اور ان کی دیکھ بھال کر کے ان کو درخت بنائے گا، ہم قرآن دازی کے ذریعے سے مستحق انعام کو عمرے پر روانہ کریں گے۔ ہمارے اس عمل کو گاؤں والوں نے سراہا اور پودے لگانا شروع کر دیے۔ وقت گزرتا گیا، ہمارا گاؤں میں چکر لگتا رہا۔ تقریباً 1.5-2 سال میں کوئی آس پاس 50-60 کے قریب درخت تیار ہو گئے۔ اس سارے دورانیے میں ہم جب بھی گاؤں جاتے تو گاؤں کا ایک بندہ ہمیں کہا کرتا تھا کہ قرآن دازی کرو، عمرے کے لیے میرا ہی نام نکلے گا۔ ہم اس کی بات سن کر بہت حیران ہوتے، کیونکہ وہ جب بھی ملتا تھا تو ہمیشہ یہی بات کہا کرتا تھا کہ قرآن دازی کرو، عمرے کے لیے میرا ہی نام نکلے گا۔ ہم اس کی بات سنتے گئے، اور بالآخر قرآن دازی کا وقت آن پہنچا۔ قرآن دازی والے دن ہم کچھ دوست مل کر گاؤں کی جانب چل پڑے۔ گاؤں پہنچے تو پھر اسی بندے سے آمنا سامنا ہو گیا۔ اس شخص نے پھر وہی بات دہرائی کہ قرآن دازی کرو، عمرے کے لیے میرا ہی نام نکلے گا، اور پھر ہماری حیرت کے بت اس وقت گرتے چلے گئے جب ہم نے قرآن دازی کی تو اسی شخص کا ہی نام نکلا۔ پورا گاؤں حیران و پریشان کھڑا تھا کہ اس بندے کو اتنا کامل یقین کیسے تھا کہ قرآن دازی میں اس کا ہی نام نکلے گا۔ اور جب اس سے وجہ پوچھی گئی تو اس نے بتایا کہ میں نے جب بھی پودوں کو پانی لگایا اور دیکھ بھال کی تو ہمیشہ درود شریف کو اپنی زبان پر جاری رکھا۔ درود شریف جو کہ مقبول عبادت ہے، اور پھر جن کو یاد کیا جاتا ہے وہ اپنے پاس بلانے میں دیر نہیں کرتے۔ پس میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یاد کرتے ہوئے پودوں کو پانی لگاتا تھا، اور دیکھو نا، حضور نے مجھے بلا لیا نا۔ جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا، یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ میرے عزیزو، یہ بات بالکل سچ ہے کہ درود شریف وسواس کو ختم کر کے یقین کامل بناتا ہے، اور اتنا کامل بناتا ہے کہ منہ سے نکلی ہر بات پوری ہوتی ہے۔ میں آج بھی ایسے درود شریف پڑھنے والے لوگوں کو جانتا ہوں کہ جب وہ کسی کام کا ارادہ کر لیں
تو وہ ضرور ضرور پورا ہوتا ہے۔ اور ایسے بھی لوگ موجود ہیں کہ انہیں آنے والے کل کی خبر بحکم خدا خواب میں مل جاتی ہے۔ شاید بہت سے لوگوں کو یہ بات سمجھ نہ آ رہی ہو کہ یہ کیسے ممکن ہے۔ یہ بالکل ایسے ہی ممکن ہے جیسا کہ قرآن دازی کرو، عمرے کے لیے میرا ہی نام نکلے گا۔ اور یہ بات بھی سچ ہے کہ جب آپ ان کو یاد کرنے میں لگ جاتے ہیں تو پھر وہ آپ کو اپنے در پر بلا ہی لیتے ہیں۔ میں خود اس بات کی زندہ مثال آپ احباب کے سامنے ہوں۔ تو میرے عزیزو، محبت سے، توجہ سے درود شریف کی کثرت کرتے چلے جائیں، آپ بھی بلا لیے جائیں گے۔ دعا گو ہوں کہ اللہ پاک ہم سب کو کثرت سے درود شریف پڑھنے، پڑھوانے، لکھنے، لکھوانے اور اس کی اشاعت و تبلیغ کرنے والا بنائے۔ صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علی محمد۔ السلام علیکم۔